اسی لیے جتنا اللہ رب العزت کی صفات میں، احسانات میں غور کیا جائے، یہ محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے ہم پر کریم ہیں، ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں، جتنا ہم اس پر غور کرتے جائیں گے تو محبت بڑھتی جائے گی۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا کہ وحشی جانوروں کو جو لوگ پالتے کھلاتے ہیں وہ جانور ان سے بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ شیر جیسا درندہ اور اس کا پالنے والا اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، شیر کچھ نہیں کہتا۔ تو اگر وحشی جانور بھی اپنے محسن کے ساتھ اتنا تعلق بنا لیتے ہیں تو انسان تو بالآخر انسان۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور کریں گے تو دل خود بخود اللہ رب العزت سے محبت کرے گا۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ محبت تنبت من مطالعۃ المنۃ، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مطالعہ کرنے سے، غور کرنے سے یہ محبت انسان کے دل میں اگتی ہے، آتی ہے۔ وَتَثْبُتُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، اور جتنا سنت کی اتباع کریں اتنا پھر یہ بڑھتی پھیلتی پھولتی ہے۔ اس کا دانہ کیسے لگا؟ اللہ کے احسانات پہ غور کرنے سے۔ تنبت من مطالعۃ المنۃ وتثبت باتباع السنۃ وتنمو علی الاجابۃ بالفاقۃ، اور یہ محبت پھر اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے جب انسان فاقہ برداشت کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، کیونکہ بھوکا رہنا ملائکہ کی صفت ہے۔ جتنا کھائیں گے اتنا غفلت ہوگی، اور جتنا بھوکا رہیں گے، روزے سے رہیں گے، اتنا ملکوتی صفات آئیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کو بڑھانے کے لیے اب 3 باتیں سامنے آئیں کہ ایک تو انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور کرے کہ پروردگار نے بن مانگے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کھانے کو نہ دیتے تو ہم بھوکے ہوتے، پینے کو نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، علم نہ دیتے تو ہم جاہل ہوتے، مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اولاد نہ دیتے لا ولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اللہ تعالیٰ اگر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ آج عزتوں بھری زندگی جو گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ تو ہم تو اللہ پہ قربان جائیں جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، بن مانگے نوازا۔ تو احسانات پہ غور کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جو افیئر ہے محبت کا یہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انسان فقط مزدوری والی نمازیں نہیں پڑھتا، پھر فرحاد والی نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ گھر میں کسی مزدور کو لائیں کہ جی یہ فرش توڑنا ہے، اس کو ذرا توڑو، اور وہ ہتھوڑے سے توڑے۔ اس کو ہتھوڑے مارنے سے کیا غرض ہے؟ وہ انتہائی بے دلی کے ساتھ مارے گا کہ چلو ٹوٹ جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ ایک تھا فرحاد، اس کو کہا گیا تھا کہ اگر تم اس پہاڑ کو توڑو گے تو تمہارا شیریں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ اب وہ بھی پہاڑ کی چٹانیں توڑتا تھا، مگر اس کا زور لگانا ایک الگ چیز تھی۔ شاعر نے کہا ہر ضرب تیشا ساغر کیف وصال دوست، کہ وہ جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا تو فرحاد کو یوں لگتا تھا کہ محبوب کے وصل کا میں جام پی رہا ہوں۔ ہر ضرب تیشا ساغر کیف وصال دوست، فرحاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں۔ تو آج کل ہم مزدور کی نمازیں پڑھتے پھر رہے ہیں بیگار سمجھ کے،
جب محبت ہوگی تو پھر اس کو وسیلہ لقائے یار سمجھ کے پڑھا کریں گے. آگے فرمایا کہ علامات محبت اللہ تعالی للعبد، کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کی کیا علامتیں ہیں. جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا القبول فی الارض ثم یودع له القبول فی الارض، کہ اللہ پھر زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. لوگ ناواقف ہوتے ہیں لیکن قریب آتے ہیں تو جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، ان اللہ والوں کے دل اجنبی لوگوں کو بھی یوں اپنی طرف کھینچ لیا کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ پھر اللہ رب العزت اس محبت میں بندے کو آزماتے بھی ہیں تو حالات بھی آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بازار سے اگر ایک پیالہ خریدیں چند روپے کا یا تربوز خریدیں تو ہمارے ہاں اس کو ٹھونک کے دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا. ایک مٹی کا برتن خریدنا ہے چند ٹکے کا، ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں کچا ہے یا پکا. جس نے اللہ رب العزت سے محبت کا قدم اٹھایا اللہ بھی دیکھتے ہیں کچا ہے یا پکا. کبھی بیماری بھیج دی، کبھی گھر کی پریشانی بھیج دی، کبھی کوئی اور پریشانی بھیج دی. اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش بھیجتے ضرور ہیں مگر یہ آزمائش اس کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہوتی ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. اگر دنیا کے محبوب کہتے ہیں کہ پتھروں پہ چل کے آؤ تو پھر وہ تو پروردگار ہے سب کا، وہ بھی کہتا ہے کہ آنا ہے تو پھر ذرا ثابت کرو کہ تم واقعی مجھے چاہتے ہو، ورنہ تو سب کے سب دودھ پینے والے مجنو بنے ہوئے ہوتے. کہتے ہیں کہ لیلا کسی مجنو کو دودھ بھیجا کرتی تھی اور لے جانے والا کسی اور بندے کو دے آتا تھا تو وہ کچھ بھی بچا کے واپس نہیں بھیجتا تھا. تو لیلا کو شک پڑ گیا یہ اصل مجنو نہیں ہے، اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی بچا کے بھیجتا، اور یہ تو سارا ہی جو ہے پی جاتا ہے. تو ایک دن اس نے نا اس جندے کو کہا کہ جاؤ اور مجنو کو کہو کہ آج اس نے دودھ پینے کو نہیں بھیجا بلکہ یہ چھوٹا سا برتن بھیجا ہے، کچھ خون نکال کے دو. تو جب اس نے خون کا مطالعہ کیا تو وہ کہنے لگا بھائی میں تو دودھ پینے والا مجنو ہوں، خون دینے والا کوئی اور ہے. تو پہچان ہو جاتی ہے کہ اصل کون ہے نقل کون ہے. اللہ رب العزت اسی طرح پہچان فرماتے ہیں کہ یہ میرے دودھ پینے والے مجنو ہیں یا سارے کے سارے ان میں سے کوئی خون دینے والا مجنو بھی ہے. ہاں ایک تیسری علامت ہے اور وہ انتہائی پکی علامت ہے کہ الموت علی عمل صالح، ہمیشہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا انجام بخیر ہوتا ہے. اللہ رب العزت ایسے مہربانی فرما دیتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اذا احب اللہ عبدا اصلہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس بندے کو توفیق دے دیتے ہیں. قالوا وما اصلہ، پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ قال یوفق له عملا صالحا بین یدی اجلہ حتی یرضى عنہ جیرانہ او من حولہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، مرنے سے پہلے اس سے گھر والے پڑوسی لوگ بھی سارے خوش ہوتے ہیں، پروردگار بھی بندے سے خوش ہوتا ہے، سب تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کی دلیل ہوتی ہے.
اب یہ کیسے پتا چلے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اس کی بھی ہمارے مکابر نے علامات بتائی ہیں. پہلی بات یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے. جس سے بھی محبت ہوتی ہے ملاقات کو جی چاہتا ہے. تو حب لقاء اللہ. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس سے ملنے کو محبوب رکھتے ہیں. اور دوسری بات کہ محبت انسان کو خلوت پسند بنا دیتی. یہ دستور ہے. جب بھی محبت غالب آئے گی بندہ تنہائی پسند بنے گا. ویسے آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مجلس میں سے نکل کے ادھر بیٹھے فون کر رہے ہوتے ہیں, ادھر بیٹھے میسج کر رہے ہوتے ہیں. مجمع میں نہیں بیٹھتے, ذرا الگ الگ ہو کے موقع ڈھونڈتے ہیں. گھر والے سب ایک جگہ ہیں, ایک بچہ کمرے میں گھسا ہوا ہے. کیوں؟ اس کو تنہائی چاہیے. تو محبت انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جب اللہ رب العزت کی محبت ٹھاٹھیں مارتی تھی نبوت کے اظہار سے پہلے, تو ثم حبب الیہ الخلا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا. لہذا آپ کچھ اپنا سامان لے کے غار حرا کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہ محبت کی دلیل ہے. اب جس بندے کو محبت ہو, پوچھا جائے بھائی آپ ذکر کرتے ہو, تسبیحات, مراقبہ, جی فرصت ہی نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ کہ محبت کمزور ہے. مجنوں سے پوچھو بھائی لیلا کو یاد کرتے ہو, وہ کہے فرصت بھی نہیں ملتی. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ مجنوں کیسا بھائی؟ حق تو یہ تھا کہ جواب دیتا کہ لیلا کو یاد کرنے کے سوا مجھے کام ہی کیا ہے. تو بندے کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ حضرت میں تو بس اللہ کو ہر وقت ہی یاد کرتا ہوں, اس کو یاد کرنے کے سوا اور کام ہی کیا ہے. اے اللہ تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو پھر وہ انسان تنہائی پسند بنتا ہے. اور اللہ رب العزت کا ذکر وہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے. فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اور ایک یہ کہ جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو اس سے ہم کلامی اچھی لگتی ہے. دنیا میں دیکھا نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد فون ملاتے ہیں, ذرا موقع ملے بہانہ سے ملے تو فون ملا دیا. اچھا میں نے اس لیے فون کیا تھا, اصل میں تو ہم بات چیت کرنی ہوتی ہے نا. تو جب اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے تو وہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اللہ سے ہم کلامی کے مزے لے رہا ہوتا ہے. اس سے ہمارے اکابر رات عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. مصلی پہ بیٹھ کے دکھائیں نا ذرا, 15 منٹ کے بعد ایسی طبیعت بیدار ہوگی کہ اٹھ کے بھاگیں گے. مصلی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل. ہمارے اکابر مصلی پہ اس طرح آتے تھے کہ جیسے پانی کے اندر مچھلی آ جایا کرتی ہے.